اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 87 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کہ مختلف قبائل کے پاس آپ تشریف لے جاتے، انہیں اسلام کی دعوت دیتے، تو انہی قبائل میں سے ایک قبیلہ بنی عبس تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھی آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ تو عبداللہ اپنے باپ کے واسطہ سے، اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم جمرۃ الاولیٰ کے سامنے منا کے میدان میں خیمہ زن تھے کہ ہمارے پاس اللہ کا پیارا رسول تشریف لایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر تشریف فرما تھے، سوار تھے، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعوت اسلام دی۔ ہم نے اس سے پہلے بھی مختلف مواقع پر حضور کی دعوت کے بارے میں جانا تھا۔ آج حضور ہمارے پاس تشریف لائے، آپ نے دعوت دی، لیکن ہم میں سے کسی نے قبول نہ کی۔ ہمارے ساتھ میسرہ بن مسروق اسبی بھی تھا۔ اس نے ہمیں کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم اس شخص کی تصدیق کر لیں اور انہیں اپنے ساتھ لے جا کر اپنے علاقہ میں ٹھہرائیں تو بڑی عقل مندی کی بات ہوگی۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کا دین غالب آئے گا اور دنیا کے گوشہ گوشہ میں پھیل جائے گا۔ اس کی بات سن کر قوم نے کہا کہ میسرہ اس بات کو رہنے دو، جب ہم میں اس کی ذمہ داری کو اٹھانے کی طاقت ہی نہیں ہے، ہم اس کو قبول کس طرح کریں؟ ہم اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میسرہ کی گفتگو کو سنی، اس کی بات کو سنا، تو حضور کے دل میں امید پیدا ہوئی کہ شاید میسرہ اسلام قبول کر لے۔ حضور نے اس سے گفتگو کی۔ اس نے کہا کہ آپ کی گفتگو بڑی عمدہ اور سراپا نور ہے، لیکن میری قوم اس بارے میں میری مخالف ہے، اور فرد کی عزت اس کی قوم سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اس کی تائید نہ کرے پھر کنارہ دور ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے، اور وہ لوگ بھی اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے، لیکن میسرہ کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت گھر کر گئی تھی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی قوم اس کی بات کو سنے اور اس نبی کے راستے کو، اس کو دین کو قبول کر لے، اس کے دین پر عمل کر لے۔ تو برادران اسلام، راستہ میں اس نے انہیں کہا کہ فدق ہمارے راستہ میں سے زیادہ دور نہیں ہے، اگر ہم وہاں جائیں اور وہاں کے یہودیوں سے اس شخص کے بارے میں دریافت کریں، ممکن ہو ہم کسی صحیح نتیجہ پر پہنچ جائے۔ بس وہ اپنے راستہ سے مڑ کر فدق میں گئے، وہاں کے یہودی علماء سے اپنی آمد کا مدعا بیان کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب نکالی اور اسے وہاں سے پڑھنا شروع کیا جہاں اللہ کے پیارے رسول کا ذکر مبارک تھا۔ وہاں مرقوم تھا النبی الامی العربی یرکب الحمار ویجتزی بالکثرت لیس بالتطویل ولا بالکثیر ولا بالجعد ولا بالصمت فی عینیہ حمرۃ مشرق اللون۔ خطہ عرب سے تعلق رکھنے والے ایسے جلیل القدر نبی مبعوث ہوں گے جن کا لقب امی ہوگا، دراز گوشت پر سواری فرمائیں گے، اور انتہائی کفایت شعاری ان کی شان ہوگی۔ بدنی حسن کے لحاظ سے نہ ضرورت سے زیادہ وہ لمبے قد کے ہوں گے، نہ بہت زیادہ پست قد کے ہوں گے، اور ان کے گیسوئے مبارک نہ زیادہ گھگریالے ہوں گے اور نہ زیادہ سیدھے ہوں گے۔ آپ کی آنکھوں میں سرخی کا ایک ڈوڑا ہوگا اور آپ کا چہرہ چمکدار ہوگا۔ اگر جس نے دعوت دی ہے اس کے اندر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں تو ان کی دعوت کو تم قبول کر لو اور اس کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ میسرہ نے کہا اے میری قوم، اب تو معاملہ بالکل واضح ہے۔ قوم نے کہا دوبارہ جب ہم حج کے موسم کے اندر آئیں گے تو ان سے ملاقات کریں گے۔ چنانچہ اپنے شہر کی طرف وہ لوگ لوٹ گئے اور لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئے۔ پھر آپ 10 ہجری میں حجۃ الوداع ادا کرنے کے لیے مکہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں میسرہ نے حضور سے ملاقات کی اور حضور نے اس کو پہچان لیا۔ میسرہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دن سے آپ کی پیروی کرنے کا شدت سے خواہش مند تھا
جب سے حضور نے ہماری قوم قیام گاہ پر آپ تشریف لائے تھے مینا کے مقام کے اوپر اپنی اونٹنی بٹھائی تھی، پھر حالات بدلتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کربتیں لیتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نہ چاہا کہ میں بہت جلد آپ کی غلامی کا شرف حاصل کر چکوں، چنانچہ میں اب آج بڑی تاخیر سے اسلام لانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، حاضر ہوا ہوں۔ وہ لوگ جو اس روز میرے ساتھ تھے ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ مر چکے ہیں۔ حضرت محترم اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام قبول کیے بغیر جو شخص مرا وہ دوزخ میں ہوگا۔ میں اس طرح عرض کرنے لگا الحمدللہ الذی انقذنی فاسلم وحسن اسلامہ وکان لہ عند ابی بکر مقام۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے آگ سے بچا لیا ہے، پھر وہ مشرف اسلام ہو گئے جو عمر بھر احکام الہی کو اس نے خوبی کے ساتھ سر انجام دیتے رہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسرا کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، یعنی آپ کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بہت بڑا مقام تھا، جن کا بائل کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجتماعات میں یا حج کے اجتماعات میں یا دوسرے مقامات پر تجارتی منڈیوں کے اندر دعوت دی۔ ان کے اسماء درج ذیل ہیں بنی عامر، غسان، بنی فزارہ، بنی مرہ، بنی حنیفہ، بنی سلیم، بنی قیس، بنی نصر بن حوازن، بنی سالبہ بن عقابہ، کندہ، کلب، بنی حارث بن کعب، بنی عزرہ، قیس بن حتیم وغیرہ۔ ہادی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں جزیرہ عرب کے گوشہ سے آئے ہوئے قبائل جمع ہوتے تو نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر قبیلہ کی قیامگاہ پر تشریف لے جایا کرتے تھے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ جب حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ قبائل عرب اسلام قبول کرنے سے جھجکتے ہیں تو حضور نے ان کے سامنے اس سے کم تر مطالبہ پیش کیا کہ شاید وہ ان کی بات کو قبول کر لیں اور یہی بات شاید ان کی ہدایت کا سرچشمہ بن جائے، ہدایت کا سبب بن جائے یا دوسرے قبائل کے لیے ہدایت کا دروازہ کھل جائے۔ حضور یہ اعلان فرماتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا مرد ہے جو مجھے اپنے ساتھ اپنے قبیلہ میں لے جائے جہاں مجھے تبلیغ اسلام کی مکمل طور پر آزادی ہو، کیونکہ قریش نے مجھ پر قدغن لگا دی ہے کہ میں اپنے رب کریم کا کلام ان کے بندوں تک نہ پہنچاؤں، کیونکہ اہل عرب کا یہ دستور تھا ان سے کوئی پناہ طلب کرتا تو وہ اس کو ضرور پناہ دیتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی اس نخوت کو خدمت اسلام کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، یعنی اگر تم سردست اسلام قبول نہیں بھی کرتے، اس کے لیے تیار نہیں ہو تو میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، ہاں لیکن قریش نے مجھ سے تبلیغ کی جو حق تھا تبلیغ کرنے کا وہ چھین لیا ہے، آزادی چھین لی ہے۔ نہ یہ خود میری دعوت کو قبول کرتے ہیں نہ آگے مجھے دعوت دینے کی اجازت دیتے ہیں، اس بات کو بھی وہ گوارا نہیں کرتے۔ تو حضرات محترم جس کا جی چاہے قبول کرے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقصد تھا اگر کوئی شخص اس کے سامنے آئے اور مجھے اپنے ساتھ اپنے قبیلہ میں لے جائے جہاں مجھے دین حق کی تبلیغ کرنے کی آزادی ہو اور میں اپنے مشن کو جاری رکھ سکوں، تو ہو سکتا ہے اس مجھے دین قبیلہ کے لوگ اس دین کو حق کو قبول کر لیں، یا کوئی فرد یا قبیلہ جن کے کانوں تک میری آواز پہنچے، میری دعوت پہنچے، اس کا بخت بیدار ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ لیکن اہل مکہ کے ماندانہ پراپیگنڈا نے انہیں اسلام سے اس قدر خوف زدہ کر دیا تھا کہ وہ اس عام سی بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اسی اثناء میں قبیلہ بنی حمدان کا ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں قبیلہ حمدان کا ایک فرد ہوں۔ حضور نے اس سے پوچھا کہ کیا تیری قوم یہ جرت ہے کہ وہ میرے دفاع کرے، میرے دفاع کی ذمہ داری قبول کر لے؟ اس نے کہا بے شک، لیکن مان اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اس کی قوم اس کی پناہ کی اہمیت نہ دے اور حضور کو کوئی گزند پہنچائے،
چنانچہ تھوڑی دیر بعد وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ میں اپنی قوم کے پاس جاؤں گا، وہ آپ کے بارے میں ان سے گفتگو کروں گا، انہوں نے جو فیصلہ کیا آئندہ سال حضور کو اس کی اطلاع دوں گا۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، جو تیری مرضی ہے۔ حضرت محترم میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، جہاں تک ممکن ہوتا لوگوں کے اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اللہ کے دین کو، اللہ کے نبی کے دین کو جہاں تک ممکن ہو اسے آگے پھیلاتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس ذریعے سے ہو، جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دے، اجتماعات ہوں، فردن ہو، ہم اپنے بیانات سے، اپنی تحریروں کے ساتھ اللہ کے نبی کے دین کو پھیلاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔